مجھے یاد ہے اسی سری نگر شہر کے ایک لڑکے نے مجھ سے کہا، بزانوں سے لڑکا اصل پیٹرن، دپن جناب کتنا اچھا ہوتا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا نہ ہوتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جب ہم کسی اور گھر میں ہوتے پھر وہاں سے اسلام کی طرف آتے تو ہمیں اسلام پر چلنا مزہ آتا، جیسے وہ لوگ جو کنورٹ ہو کر کے آتے ہیں ان کو اسلام پر چلنے میں مزہ آتا ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا اسلام۔ میں نے کہا تمہارے ماحول کا برا اثر ہے۔ یہاں کے تمام وہ مسلمان جو اپنے معصوم بچوں کو ایسے سکولوں میں بھیج رہے ہیں جن سکولوں میں روزانہ ان کو کفر پڑھایا جا رہا ہے پرائر کے نام پر، ٹھیک ہے نا، یہ معصوم بچے ایکشن بھی کر رہے ہیں کافروں جیسی، پرائر پڑھ رہے ہیں وہ کافروں جیسے، اس کے بعد یہ بچے گھروں میں آ کر بھی وہی کرتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا، کہنے لگا جناب ہمارا بچہ فلانے سکول میں تھا، واپس آ کر وہ ایسے کرنے لگا۔ ہم نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میڈم نے کرایا نا یہ۔ کہ میڈم نے کیا کرایا؟ تو وہ کفر کرایا تھا اور وہ بچہ چھوٹا معصوم بچہ وہی کر رہا تھا۔ ٹھیک، معصوم بچہ دوسرے کو کہتا ہے چپ ہو جا ہنومان آئے گا، یہ کیا معنی ہے؟ تو جہاں لوگوں کی حالت یہ ہو وہاں ختم نبوت کا بیان اس لیے اہم ہے کہ بھائی دیکھو تم کو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ جوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ڈگریوں کے چکر میں اور دنیا کے چکر میں اور ہائی فائی بننے کے چکر میں اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو ہے، وقتی طور پر تمہیں دنیا مل جائے گی، وقتی طور پر تمہیں بڑا مزہ آئے گا، لیکن آخر میں انجام تمہارا ہوگا تمہاری اگلی نسلیں مرتد ہو جائیں گی اور تم کو کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے اسی سری نگر شہر کے ایک لڑکے نے مجھ سے کہا، بزانوں سے لڑکا اصل پیٹرن، دپن جناب کتنا اچھا ہوتا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا نہ ہوتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جب ہم کسی اور گھر میں ہوتے پھر وہاں سے اسلام کی طرف آتے تو ہمیں اسلام پر چلنا مزہ آتا، جیسے وہ لوگ جو کنورٹ ہو کر کے آتے ہیں ان کو اسلام پر چلنے میں مزہ آتا ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا اسلام۔ میں نے کہا تمہارے ماحول کا برا اثر ہے۔ اللہ نے محمد رسول کو خاتم النبیین بنایا، دنیا کے تمام ادیان کو ختم کرنے والا اسلام، دنیا کے تمام نبیوں کی نبوتوں کے ذریعے آنے والے دین کو ختم کرنے والا محمد رسول اللہ، دنیا کی تمام کتابوں کے لیے آخری کتاب قرآن کریم، محمد رسول اللہ خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خاتم الادیان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب خاتم الکتب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خاتم الشرائع۔ اب ختم نبوت ہو چکی ہے، قیامت تک کے لیے دین یہی طے ہو گیا ہے۔ اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آخری دین میں نے تمہارے لیے بھیج دیا ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ دین کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، بس میسج کیا ہے؟ نمبر 1، ہم توحید کے قائل ہیں، ہم رسالت کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، مرنے کے بعد لازماً زندہ ہونا ہے، کائنات میں فرشتے حق ہیں اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اور تقدیر حق ہے، جو کچھ اللہ نے لکھا وہ ہو کر رہتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا، تمام اعمال کا ہمیں بدلہ پانا ہے، دین اسلام دین حق ہے۔ اس کے بعد دین کو سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، والدین اپنے اولاد، باپ اپنی بیٹیاں، بھائی اپنے بہنوں کے سلسلے میں بہت چوکنا رہیں۔ وہ والدین انتہائی بے غیرت ہیں، وہ بھائی انتہائی بے غیرت ہیں جن کی بیٹیاں اور جن کی بہنیں ٹھیک دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ڈانس کرنے جاتی ہیں، اور اس سے زیادہ بے غیرت ہیں وہ والدین اور وہ بھائی جو اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کے نام پر اور گیمز کے نام پر نہ جانے کہاں کہاں بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بیٹیاں واپس آتی ہیں تو کچھ نہیں معلوم ہے کس حال میں وہ واپس آتی ہیں۔ تم ڈگریوں کے چکر میں، پیسے کمانے کے چکر میں اور سپورٹ میں جائیں گے، تمہاری بیٹیاں سکرٹ پہن کر کے ناچیں گے، اس کے چکر میں تم اپنی بیٹیوں کا ایمان اور اپنی بیٹیوں کی عصمتیں لٹوا رہے ہو۔ اس سے زیادہ بڑا مجرم و دیوس کون ہوگا؟ تو عہد کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، ڈگریاں ضرور حاصل کرو، آگے ضرور بڑھو، لیکن ڈگریاں حاصل کرنے کے چکر میں اپنا ایمان اور ڈگریوں کے حاصل کرنے کے چکر میں اپنی عصمتیں نہیں لٹاؤ گے۔ اور آخری بات یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جن بالوں کی پیشن گوئی کی تھی، ایسے بال رکھے جائیں گے، وہ بال اس وقت ساری دنیا میں چل رہے ہیں۔ یہ جو یوں کھڑا کر کے رکھتے ہیں، ساری گردن صاف کر کے رکھتے ہیں، یہ وہی بال ہیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسا ہوگا، اور وہی کر رہے ہیں اس وقت۔
اسلام سجانے کا حکم اجازت دیتا ہے، لیکن سجانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم کافر بن جاؤ، سجانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے تم یہودی اور نصرانی بن جاؤ، سجانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے زناکار اور عیاش اور شرابی اور کبابی بن جاؤ، سجانے کا مطلب یہ ہے اپنے بدن کو خوبصورت سے خوبصورت بناؤ نبی کی سنت کے دائرے میں۔ یہاں کے والدین کے نام ختم نبوت کا میسیج، یہاں کے جوانوں کے نام ختم نبوت کا میسیج، یہاں کے بھائیوں کے نام اپنی بہنوں کے متعلق چوکا نہ رہنا۔ اب ہر آدمی کو خود دیکھنا ہے مجھے کیسے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا ہے، اور کیسے مجھے دین کو، اور بار بار دوسروں سے کہو دین اسلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم النبیین ہیں، ہم کو مسلمان بن کر کے جینا ہے۔ ہم دفتروں میں جاؤ، کالجوں میں جاؤ، سڑکوں میں جاؤ، فنکشنوں میں جاؤ، شادیوں میں جاؤ، ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کر جئیں گے اور مسلمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور اگر تم نے سر نیچے کرنا شروع کیا، جناب والا دشمن تو رہنے دو، تمہارے اپنے تم کو دین کو ختم کر دیں گے۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک بھائی بتا رہے تھے، کہنے لگے جناب میں شرعی لباس پہن کر کے دفتر گیا، مسلمان افسر کہتا ہے میں سید ہوں، وہ کہتا ہے یہ کیا لباس لگی شکامت سے، مسلمان کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں ہم سید ہیں۔ کیا جواب دیں گے یہ سید اپنے اس نبی کو جس کے خاندان سے اپنے آپ کو فخر کر کہتے ہیں کہ تم میرے خاندان کے ہو کر کے میرے دین کو مٹانے والوں میں تھے شامل؟ اللہ تعالیٰ شان ہو ان کڑوی باتوں کو ہمارے لیے سدھار کا ذریعہ بنائے، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔